توبہ اور استغفار، میرے بھائیوں، توبہ اور استغفار کے لیے ایک سچی طلب، ایک سچی تڑپ چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک آدمی شراب لے کر جا رہا تھا ایک راستے سے، اتفاق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسی راستے سے آ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر کا مزاج کتنے سخت مزاج تھے، ہمیشہ کوڑا ہاتھ میں رکھتے، جگہ پر سزا دیتے تھے۔ جیسے ہی اس آدمی کی نظر پڑی حضرت فاروق اعظم پر تو اس نے سوچ لیا کہ میری خیر نہیں ہے، کیونکہ شراب لے کے جا رہا۔ فوراً اس نے بوتل چھپا کر اوپر نگاہیں اٹھا کر کہا اللہ آخری ہے یہ، اس کے بعد پھر کبھی نہیں۔ بوتل دبائی اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا مولا عمر فاروق آ رہے ہیں، میری خیر نہیں بچے گی، یہ آخری بوتل ہے، اس کے بعد پھر کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ سچا وعدہ، سچی توبہ۔ توبہ ہی میں حضرت عمر سامنے پہنچ گئے، دیکھ لیے تھے بوتل چھپا رکھا ہے، پوچھا کیا ہے بوتل، کیا ہے وہ تیرے بغل میں؟ کہا بوتل ہے۔ کہا بوتل میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا وینیگر ہے۔ میں کہا سرکہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا بتا۔ جب اس نے بوتل نکالی تو واقعی وہ سرکہ ہو چکا تھا، واقعی وہ سرکہ ہو گیا تھا۔ خدا کو راضی کرنے بس اتنی ہی دیر لگتی ہے، خدا راضی ہونے کے لیے بس اتنی ہی دل کی سچی پکار کی ضرورت ہے۔ خدا راضی ہونے کے لیے ایک سچی ندا کی ضرورت ہے، اے اللہ پاسٹ از پاسٹ، پریزنٹ میں نہیں ہوگا، بس یہ ہے توبہ۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوگا، اسی کا نام توبہ ہے۔ بشرطے کہ سچے دل سے آدمی پکارے۔ میرے بھائیوں، بندے کو راضی کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، رب کو راضی کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ بھائی کے گھر کو جائیں معافی چاہنے کے لیے، 50 حجتیں کرے گا وہ، تو ایسا کرا تھا، ایسا کرا تھا، ایسا کرا تھا، جب میں معاف کرا تھا، جب ایسا ہوا تھا، جب ایسا ہوا تھا۔ اللہ یہ بحث نہیں کرتے ہیں۔ انسان کو راضی کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، شوہر کو راضی کرنے میں بیوی کو بہت وقت لگتا ہے، ناراض بیوی کو منانے میں شوہر کو بہت وقت لگتا ہے، رب کو راضی کرنے میں وقت نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں، اللہ قدردان ہے بندے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار کرتے ہیں اپنے نافرمان بندوں کا کہ آ گیا، آ جائے گا، کل آئے گا، اب آئے گا، تب آئے گا، صبح کو آئے گا، شام کو آئے گا، اپنے رب کو راضی کر کے اپنے رب کے غضب سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ خدا انتظار کرتا ہے، گئے ہوئے بیٹے کا کوئی ماں اتنا انتظار نہیں کرتی، گئے ہوئے شوہر کا کوئی بیوی اتنی بےتابی سے انتظار نہیں کرتی جتنا نافرمان بندے کا خدا انتظار کرتا ہے۔ ہم نے ہر ایک کی محبت کو پہچانا، ہم نے رب کی محبت کو نہیں پہچانا۔ بشر حافی، بشر نامی ایک شخص گزرا ہے تاریخ میں، یہ شراب کا عادی اور مستقل شراب پینے والا آدمی، ہمیشہ یہ مے خانے میں رہتا تھا، صبح سے شام تک یہ شراب خانے میں پڑا ہوا، شراب میں دھت، نشے میں دھت ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ راستے سے جا رہا تھا، شراب کا خمار کچھ اترا ہوا تھا، نگاہ نیچے پڑی، دیکھا ایک کاغذ کا پرزہ ہے، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ بشر کی نظر جب اس کے اوپر پڑی تو اس نے، شرابی تو تھا لیکن کافر نہیں تھا، شرابی تھا کافر نہیں تھا، اللہ کا نام جب کاغذ کے پرزے پر اس نے دیکھا تو جھک کر اسے اٹھا لیا۔
کہ ارے میرے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اس پر. اسے صاف کیا, اسے آنکھوں سے لگایا. شراب خانہ جا رہا تھا, لوٹ کر واپس گھر چلا گیا اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے گھر میں لے جا کر ایک اونچی محفوظ جگہ پر رکھ دیا, اور وہاں سے نکل کر سیدھا پھر شراب خانہ چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے جو ولی تھے ان کو الہام کیا. ایک تو وحی ہوتی ہے جو نبی پر آتی ہے, وحی تو صرف نبی پر آتی ہے, کسی اور پر وحی نہیں آتی. الہام اللہ کے نیک بندوں کو ہوتا ہے, لیکن وہ الہام کوئی حجت شرعیہ نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ کا الہام ہوا, آپ کی نماز معاف, آپ کا روزہ معاف نہیں بول سکتا. الہام اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے دل کو اطلاع دی جاتی ہے, باخبر کیا جاتا ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں کو ہوتا ہے. تو اس زمانے کا جو ولی اس شہر میں رہتا تھا اس کو الہام ہوا کہ جا کر بشر سے ملاقات کرو اور اس سے کہو کہ ہمارے نام کا اکرام اور ہمارے نام کی عزت کے عوض زندگی کی ساری خطائیں ہم نے معاف کر دی ہے, کہ اس نے ہمارے نام کا احترام کیا, ہمارے نام کی عزت کی. یہ اللہ کا ولی اپنے گھر سے نکل کر جانتا نہیں تھا بشر کون ہے. بشر کی تلاش میں نکلا, لوگوں سے پوچھا بشر نامی کوئی شخص. لوگوں نے کہا وہ تو شرابی ہے, کہاں ملے گا, جا کے دیکھو کہیں پڑا ہوا ہوگا. لوگوں سے پوچھتے پوچھتے گھر گئے, گھر پر جا کر آواز دی بشر ہے گھر پر. گھر والوں نے کہا نہیں ہے. کہاں ہے؟ ہوگا میں خانے میں, گڑمبے خانے میں پڑا ہوا ہوگا, جا کر دیکھ لو. پتہ اٹھا کر گڑمبا خانہ پہنچے, میں خانے کو پہنچے, دروازہ بند تھا, دستک دی, ساقی میں خانہ نکلا, پوچھا بشر ہے؟ کہا کہ وہ تو شراب میں دھت پڑا ہوا ہے. کہا مجھے ملنا ہے اس سے مجھے ملنا ہے. اس نے جا کر نشے میں چور بشر کو اٹھایا, کہا تیرا مہمان آیا ہوا ہے باہر. تو وہ ڈلکتے ڈلکتے ڈلتے ڈلتے دروازے پر آیا. جیسے ہی اپنے علاقے کے اس ولی کو دیکھا تو نشہ کسی حد تک ٹھکانے آ گیا تھا. لیکن جب انہوں نے بشر کو سنایا کہ بشر, اللہ نے الہام فرمایا ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں تو نے کیا کیا ہے کہ اس کے عوض تیری زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا. بشر کے نام کے ساتھ آپ کتابوں میں پڑھیں گے بشر حافی لکھا ہوا ہوتا ہے. جس وقت بشر کو یہ مجدہ, یہ خوشخبری سنائی جا رہی تھی تو اس وقت میں چپل, پیر میں چپل نہیں تھے, ویسے ہی شراب پی کے تھے, دھت پڑے ہوئے تھے, اٹھ کے آئے, چپل نہیں پہنے. تو جب اس اللہ کے ولی نے یہ خوشخبری انہیں سنائی تو بشر نے اس کے بعد زندگی بھر چپل نہیں پہنا, کہ اس پوزیشن میں, اس حالت میں مجھے خدا کا یہ پیغام ملا تھا کہ میں چپل پہنا ہوا نہیں تھا, لہذا اب زندگی بھر میں چپل نہیں پہنوں گا. اور اس کے بعد بشر نے شراب کی اس لعنت سے ایسی توبہ کی, شراب کی لعنت سے توبہ کی, اور توبہ کے بعد ان کا حال کیا ہوا سنیے. اللہ کے نبی نے کیا عجیب بات فرمائی, التائب حبیب اللہ. جب آدمی توبہ کرتا ہے تو آج کا خطا کار کل خدا کا محبوب, آج کا شرابی کل خدا کا محبوب, آج کا جواری کل خدا کا محبوب, آج کا خدا کا نافرمان کل خدا کا محبوب ہو جاتا ہے. بشر حافی نے خدا کے اس پیغام کے ملنے کے بعد ایسی سچی توبہ کی کہ بشر حافی چپل تو پہنتے نہیں تھے,
جس راستے سے اپنے گھر سے مسجد کو جاتے تھے تو بغیر چپل کے جاتے تھے، خدا کا نظام یہ تھا کہ اس راستے پر نہ کوئی پرندہ غلاظت کرتا تھا، نہ کوئی جانور غلاظت کرتا تھا۔ بتائیے اللہ سے بڑا قدردان ہمارا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا قدردان؟ اس قدردان کو چھوڑ کر بات بات پر ناراض ہونے والوں کی قدر میں لگے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ اچھا نہیں کھلائے تو ناراض، اچھی جگہ نہیں بٹھائے تو ناراض، اچھا نہیں پلائے تو ناراض، اچھا نہیں دیے تو ناراض، اچھی بات نہیں کرے تو ناراض، وقت نہیں دیے تو ناراض۔ ناراضگی کا ٹوکرا سر پہ لے کے پھرتے رہتے ہم لوگ، اس سے ناراض، اس سے ناراض، سگوں سے ناراض، غیروں سے ناراض، سسرال والوں سے ناراض، میکے والوں، ہر ایک سے ناراض۔ اور یہ بات بات پر ناراض ہونے والوں کی قدر میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ایک ادا پر ایسا راضی ہوتا ہے اس کے بعد جو قدر کرتا ہے، یہ کم اللہ کی طرف سے میزبانی ہے کہ گھر سے مسجد کو جا رہے ہیں، اس راستے پر کوئی پرندہ بیت نہیں کرتا، کوئی چوپایا اس راستے پر نہ پیشاب کرتا نہ لید کرتا، بشر حافی پیدل جاتے، پیدل اپنے گھر کو واپس آتے۔ ایک دن ایک شخص نے دیکھا کہ اس راستے پر لید پڑی ہوئی ہے، جانور کی غلاظت پڑی ہوئی ہے، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بشر کا انتقال ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ ساتھی نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا؟ کہا کہ دیکھو راستے میں لید پڑی ہوئی ہے، لوگوں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ آج ہی فجر کے بعد انتقال ہو گیا۔ یہ ہے سچی توبہ کرنے والوں کی خدا کی جانب سے قدر۔ میرے بھائیوں، ہم انسانوں کو راضی کرنے پر پڑے ہوئے ہیں، یہ انسان کبھی ہم سے راضی ہونے والے نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کو راضی کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ایک خدا کو راضی کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔